بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہمارا 18واں پارہ ہے. اور 18ویں پارے کا آغاز جو ہے سورت المؤمنون سے ہو رہا ہے. سورت المؤمنون اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا. مومنین یعنی کہ اس کے آغاز سے ہی نا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا بیان کیا ہے کہ مومنین کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کا بتایا گیا. تو ان کی کچھ صفات ہیں جو میجر سی ہیں، وہ بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد آگے انبیاء کا تذکرہ ہے. قد افلح المؤمنون، پہلی آیت اسی بات سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ مومنین کامیابی کو پہنچ گئے. اس لیے کہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ جنت ہے. سب سے بڑی کامیابی جو ہے جنت ہے. اس صورت کے بارے میں کچھ چیزیں بھی ذکر ہیں. سورۃ المؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کشمکش جاری تھی، مگر کفار کے ظلم و ستم میں ابھی شدت نہیں آئی تھی. اس صورت کا مضمون اتباع رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ہے. اور اس صورت کا نام المومنون اس لیے رکھا گیا کہ اس کے آغاز میں مومنین کی اوصاف بیان کیے گئے. اور آغاز میں اوصاف بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں سے یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، اور کوئی سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہے تو مسلمانوں کی ان خوبیوں کی روشنی میں اسلام سمجھنا ہرگز مشکل رہی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. ان کا اخلاق جو ہے وہ سارا کا سارا قرآن ان کا اخلاق ہی ہے. ان کی صفات ہی بیان کی جا رہی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پر سب سے بڑا عامل، سب سے بڑا عمل کرنے والا، پہلا عمل کرنے والا کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے سب سے پہلے عمل کیا اور سب سے نیک. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تو کوئی نیک اس امت میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آپ سب سے بڑے پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے. آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے. اسی عقیدے کی بنیاد کو رکھ کر ہی آگے تمام چیزیں چلائی جاتی ہیں. اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دین کی کل اتباع مان لیا گیا کہ آپ کلی طور پر اتباع کی جاتی ہے. یعنی نبی وہ ذات ہوتی ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہوتی ہے جس کی ہر بات ماننا ضروری ہو. یعنی آپ نبی سے، جب آپ نے اس نبی پر ایمان لے ہیں اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دلیل دیں. دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نبی سے، بلکہ آپ سیدھا سادہ ان کی بات اور اتباع کرنی ضروری ہوتی ہے. یہ صرف نبی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور کسی دوسری پرسن کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کی کلی طور پر اتباع کریں، اس کی اتباع آپ پر واجب ہو. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو شان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. یا باقی انبیاء جو ان کی طرف ان کی بھی ایسی ہی شان تھی، یہ ان کو ہی خاص اللہ تعالیٰ نے میسر کی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے میسر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اتھارٹی ہی ان کو دینا بیسیکلی جو ہے نا وہ انبیاء کا مقصد ہوتا ہے. جب اتھارٹی یہ والی نہ ہوگی تو پھر تو عام لوگ بھی ہیں اسی طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں، پھر ان کی بھی نہیں مانی جاتی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی جا رہی تو پھر ان کی مانی جا رہی ہے، تو یعنی کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. تو جو ڈفرنس آ رہا ہے بشر ہونے کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشریت میں انسانوں کی شکل میں فزیکلی حیثیت میں بھیجنے کے بعد جو سب سے بڑا گیپ پیدا کیا ہے، یہیں سے پیدا اتھارٹی کے ساتھ جو ان کو پاور اور اتھارٹی دی ہے کہ وہ کلی طور پر اتباع کے لائق ہیں. وہ ایک حکم دیں، دو دیں، جو کہیں، جیسے کہیں، جس طرح کہیں، ماننا ضروری ہے. آپ ان سے دلیل کا تصور نہیں کر سکتے، دلیل کا سوال نہیں کر سکتے جب تک آپ ایمان والے ہو گئے. ایمان سے پہلے آپ ان سے دلیل مانگ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کس اعتبار سے؟ کہ وہ نبی ہونے کے اعتبار سے، کہ انہیں کوئی دلیل آپ کہیں، آپ معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایمان سے پہلے کوئی ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایمان کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس کلی طور پر اتباع ہے. وہ جس طرح کہیں، جیسا کہیں، وہ آپ نے اسی طرح کرنا ہی کرنا. اس لیے اب اس کی لوجیکلی دلیل یہ بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی گائیڈ کرنے والے اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہر انبیاء کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں. یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے. اب اس سے آگے کون سی بات نکلتی ہے، یہ ذرا
टॉपिक वैसे थोड़ा सा साइड वाला है, लेकिन जिससे समझ लें एक दफा अच्छी तरह ही। अब जब हम ये कहते हैं कि नबी को डायरेक्टली गाइड करने वाला अल्लाह ताला खुद होता है, अल्लाह ताला खुद होते हैं, तो उससे आगे एक और बात निकल रही होती है। उससे बात ये निकलती है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली गाइड करने वाले, वही देने वाले, बातें बताने वाले, गाइड करने वाले अल्लाह ताला है, तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या उस किसी भी नबी का कोई काम भी गलत नहीं हो सकता। ये कैसे निकली? ये इसलिए निकली कि अल्लाह ताला या आपके फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने जिनकी ड्यूटी लगाई है, वो किसी गलत बात पर खामोश नहीं रह सकते। ये कहाँ से निकली? ये भी वहां से निकली जहां से हमने पहले अथॉरिटी से कहा है कि वो कुल्ली तौर पर इत्तबा के लायक है, उनकी इत्तबा की जाएगी, हर बात उनकी मानी जाएगी। वहां से ये बात निकली कि उनकी हर बात मानी जाएगी, इसलिए कि उनको डायरेक्ट गाइड करने वाले अल्लाह ताला खुद होते हैं। और तीसरी बात उससे ये निकलती है कि अब ये कैसे मुमकिन, या कैसे पता चलेगा कि वो कोई कभी गलती नहीं कर सकते, उनका कोई फैसला गलत नहीं हो सकता। देखें, गलत हो सकता है उनकी राय के एतबार से, उनकी चॉइस के एतबार से, लेकिन उसकी जब मोहर अल्लाह ताला की वेरिफिकेशन समझ लें, बस सिंपल सी बात यह है कि उनके हर काम की वेरिफिकेशन हो जाती है। आम पर्सन की, वो कितना ही नेक, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार क्यों ना हो जाए, उसके किसी अमल की वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है। नबी वाहिद जात होती है जिसके हर अमल की वेरिफिकेशन होती है। यानी हम धड़ल्ले से ये बात कह सकते हैं कि अगर ये काम गलत होता तो उसी टाइम वही उतर जानी थी कि ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना, इसे चेंज करें, इसे बदलें। जिस तरह कई अहकामात में हुआ, अगर करने की कोशिश की गई तो बदल दिए गए। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बखैर, अल्लाह ताला ने वो मनसूख कर दी, हुक्म मनसूख कर दिए। या तो उसे चेंज कर दिया या हुक्म मनसूख कर दिया, या फिर उसके बारे में जो वजाहत मतलूब थी वो साथ कर दी कि अगर मेरे नबी ने ये बात कही है तो इसके अपोजिट भी एक बात मौजूद है, वो भी साथ ही है इसके। यानी कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला उस बात को गुजरने दे। तो वेरिफिकेशन हर सेकंड में हो रही होती है। जब नबी इस दुनिया में मौजूद होता है, रुए जमीन पे मौजूद होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि हर अमल की वेरिफिकेशन मौजूद हो रही होती है। यानी कि ये जो अब बल्कि यहाँ तक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद अमल कर रहे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन, और जो आप किसी को सिखा रहे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन। तीसरे नंबर पे एक और अमल बनता है जिसकी वेरिफिकेशन हो रही होती है, वो कौन सा है? कोई बता सकता है? एक और ये बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो अमल किया जा रहा है, ना आपने किया, ना आपने सिखाया, लेकिन आपके सामने हो गया, आपने उसे रोका नहीं, इसकी भी वेरिफिकेशन हो गया कि ये भी अमल जो है ना सही। अब ये अथॉरिटी जो है ना, बेसिकली ये जो गैप है एक आम बंदे से नबी तक, ये गैप है असल असल में, जिसे समझने में लोगों को गलती होती है। यानी कि बशरी तकाजे के अंदर, बशरियत के अंदर, इंसान इंसान होते हुए उनको अंबिया की जो फजीलत दी जाती है, ये पावर और अथॉरिटी होती है जो आम बंदे के पास होती नहीं है, मुमकिन ही नहीं है उसके पास हो सके। तो इस एतबार से आगे उनके औसाफ भी आएंगे और उनके बारे में और भी बातें कही जाएंगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने शुरू में ये बात बयान की कि क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। और मोमिनीन कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करने वाले, यानी कि खुशू खुजू से हाजिरी से नमाज पढ़ते हैं। और जबकि मुनाफिकीन की एक निशानी ये भी है कि वो नमाज सुस्ती काहली से पढ़ते हैं। ये मुनाफिकीन की निशानियों में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, मैंने ये बताई थी उस 5वें पारे में। उसके बाद अ, तीसरी निशानी ये है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, वो फजूल कामों से मुंह मोड़ते हैं, फजूल कामों में नहीं पड़ते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के लिए या लौंडियों के लिए, इसलिए कि वहां पर उनको इजाजत है कि वो अपना फिजिकली रिलेशन कायम कर सके। और इसके अलावा जो कि रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, वो हाथ से बढ़ने वालों में से है। उसके बाद उनकी एक और सिफ्त ये है, वल्लज़ीना हुम बिअमानातिहिम वाजिब राऊन, वो अमानतों को पूरा अदा करते हैं।
عہد کا لحاظ کرتے ہیں، جو وعدہ کیا اس سے پورا کیا. لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عدل. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس شخص کا دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. اور ان کی ایک آخری صفت یہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جہاں نمازوں میں خشوع ہے وہاں نمازوں میں پابندی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی وارث ہیں اس فردوس جنت کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کے کتنے مراحل ہیں، کس طرح کن کیفیات سے گزرتا ہے. تو یہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں یہ 1400 سال پہلے کی جا رہی ہیں. جب تک تب نہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں موجود ہوتی تھی کہ کوئی ہیومن یہ بات بتا سکے کہ بچہ کس طرح بنتا ہے، اس کے کیا پروسیس ہے، کتنے مہینے بعد اس طرح کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس طرح ہو جاتا ہے سب. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہے. کیونکہ 1400 سال پہلے کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی یا کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ کوئی ہیومن یہ بتا سکتا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے گائیڈ کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا. یہ سارے مراحل ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے اس انسان کو ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفہ، پھر اسے نطفہ بنا دیا، ایک قطرہ بنا دیا، فی قرار مکین، اسے ایک مدت تک وہاں پہ رکھا. ثم خلقنا النطفہ، اس نطفے کو پھر ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کے اندر ہم نے ہڈیاں جوڑنی شروع کی. فقزون العظام لحما، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا شروع کیا. ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم اسے دوبارہ پیدا کر گئے. فتبارک اللہ احسن الخالق. آپ دیکھیں اللہ بابرکت، وہ برکت ہے وہ ذات جس نے اتنی اچھی پیدائش کی، اچھا پیدا کرنے والا خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک میتون، پھر اس کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اصل رولا یہ ہے جس میں جن کو تکلیف ہوتی تھی، سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہاں پہ ہے کہ ڈینائے، آخرت کا انکار. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ لوجیکلی دلیل پیش کرنے کے بعد ہمیشہ سے جہاں پہ بھی یہ پروسیس آئے گا وہاں پہ ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر ممکن ہے نا تو تمہیں دوبارہ اٹھا بھی لیا جائے گا. تمہیں اس بات کو نہیں سمجھ آ رہی نا، بار بار یہی اعتراض ہے بار بار. یعنی سب سے بڑی ایک مسلمان کی جو تھیوری اور بیسک فلسفہ کھڑا ہوا ہے وہ آخرت پہ کھڑا ہے، اور کسی کی آخرت کمزور ہے تو بیسیکلی وہ تو ابھی جو ہے نا ایمان کے قریب تک نہیں پہنچا. تو اللہ تعالیٰ اس آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر لوجیکلی دلیل پیش کرتے ہیں، ہر عقلی دلیل سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. کہ پہلے بنا لیا، پہلے پیدا کر لیا، سارے پروسیس سے گزار لیا، اب قیامت والے دن دوبارہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. اسی اعمال جب کہ تمہاری رینیو کرنا مشکل ہے، یہ ایک دفعہ نئے سرے سے بنانا مشکل ہوتا ہے. رینیو کرنا تو دیکھیں ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو تیار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد رینیو کیا اس کی لائنیں لگ جاتی ہیں، بنا بنا کے لوگ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے رینیو کرنا تو بڑے یعنی کہ آسان ہے، اسے دوبارہ بنانا. تو اللہ تعالیٰ وہی بات کریں گے لوجیکلی دلیل بار بار جہاں بھی آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور ضرور یہ بات کہیں گے قیامت کا ذکر. اس کے بعد یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اسے آپ دیکھ لیں. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امتی 40، تم میں سے ہر ایک مادہ تخلیق 40 دن تک اس کے ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے. یعنی 40 دن، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اسے ماں کے پیٹ میں ایک مادے کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں. ثم یکون فی علقہ، پھر اتنی مدت کے اندر کیا ہوتا ہے حلقہ رہتا ہے، حلقہ بن جاتا ہے. ثم یکون فی مضغہ، پھر مضغہ کی شکل اختیار کرتا ہے. یعنی اس کے اندر پہلے ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے. ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. یعنی 4 مہینے کے قریب قریب کہہ لیں کہ یہ بن رہی ہے مدت. 4 ماہ کے بعد اس بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں کہ 4 چیزیں اس کی ابھی سے لکھ دو. بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھ دو. وَأَجَلِهِ، اس کی عمر لکھ دو. وَعَمَلِهِ، اس کا عمل لکھ دو. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ خوش بخت ہوگا، نیک ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے
ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پہ ہی لکھ دی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ بیسیکلی فلسفہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ کس کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو شقی یا سعید، آپ کو اچھا یا نیک یا برا لکھ دیا گیا ہے تو آپ اس پہ عمل کریں گے. جو لکھا گیا ہے اس لکھے پر آپ کو پکڑ بھی نہیں. اس بات پہ بہت سارا اعتراض ہوتا ہے، بار بار بات کہی جاتی ہے جی لکھ دیا گیا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ لکھے پر آپ کو پکڑا جائے گا؟ لکھنے کی بنا پر آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اللہ نے آپ کو پہلے لکھ دیا تھا لہذا تم جو ہے نا اس کا جواب دو. اس پہ نہیں ہونی جب تک آپ خود نہیں کریں گے. جب آپ خود کریں گے تو پھر پوچھا جائے گا. تو وہ راستے دونوں ہی واضح ہیں. اب رہی بات لکھنے کی، تو لکھنے کی بات اس لیے ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. وہ تکے تو ہے نہیں نا کہ وہ کہیں کہ بھئی وہ کر دیا تھا، ہو گیا تھا، اس طرح ہو سکتا تھا. انالیسس نہیں ہے اس طرح کا، کامل علم ہے. اس کامل علم میں اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. یعنی ایک استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، کہاں تک جائیں گے، کیا کچھ کریں گے. تو اللہ کا علم تو بالکل کامل ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں اس طرح کی ساری چیزوں کو جانیں اور لکھ بھی سکیں. تو اسی اعتبار سے لکھا گیا، نہ کہ اس لیے لکھا گیا کہ آپ وہ کریں یا اس کو بیس بنا کر کوئی سہارا لینے کی کوشش کریں کہ جی ہم تو ایسے لکھے گئے، ہم نے ایسے ہی بنا. جو بھی ایک ڈیپ پوائنٹ ہے کہ تقدیر کو سمجھنے کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر توحید کی مثالیں والا خلقنا فوقکم سبع طرائق. ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی آسمانوں کی طرف. وما كنا عن الخلق غافلین. ہم تمہیں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في زمین پہ، زمین میں پانی اتارا ٹھیک اندازے کے مطابق. فاسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون. اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. یہ سورۃ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے تو بتاؤ کہ اگر میں اس زمین کا پانی گہرا کر تم کہاں سے پانی لاؤ. اللہ تعالیٰ بیسک طور پہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ بعد میں تو آپ نے اس سے نکال نکال کے کتنا کچھ بنا لیا، اس پہ کوئی کچھ نہیں ہوتا. ایک بیسک تھوڑ ہل گیا نا تو ساری زندگی بھی اس ڈیمیج کو جو ہے نا ریکور کرنے میں یہ سارے کے سارے لگ جائیں نا تو نہیں کر پائیں گے. سمپل سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی اپنی بیسک پہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ چھوڑو اس بات کو، تم نے کیا تیار کر لیا، کہاں تک پہنچ گئے ہو، کس آسمانوں میں، کون سے چاند پہ، کون سے مارس پہ تم ترقیاں کرتے پھرتے ہو. تم یہ بتاؤ میں تمہاری بیسک تھوڑی لا دوں، اگر میں اس زمین کا پانی گہرا کر دوں تو تم بتاؤ تم کہاں تک سے کھینچ سکتے ہو. زمین میں اتنا نیچے جانے کو تو رہے کہ اب تم اتنی گہرائی کر لو گے ہم نیچے ہی چلے جائیں، کتنا کچھ آؤ. سوچ ہے نا انسان کی کہ میں اتنا کر دوں گا، 500 فٹ، 1000 فٹ، 2000 فٹ. ابھی 100 پہ چیخے مار رہے ہوتے ہیں تو سوچیں باقی اس سے آگے کچھ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی کریں. یہ بھی سوچا جائے کہ زمین ہے، اس کے نیچے پانی ہے، اس کو ایک بیلنس دیا گیا ہے. اس کے نیچے پانی جو ہے پھر تمہیں 100 فٹ کے بعد دوبارہ پانی مل رہا ہے. تمہاری زمین 100 فٹ کے بعد اس پانی کی وجہ سے کوئی ہلتی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے. یہ سوچنے کی چیزیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بات پہ قادر ہوں کہ میں اس پانی کو لے جاؤں. فَأَنشَأْنَاكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ہم نے تمہارے لیے باغات، کھجوروں کے، پھلوں کے، بہت سارے اور بھی پھل ہیں جسے تم کھاتے ہو. شجرۃ تخرج من طور سیناء. یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ توحید کی بیان کر رہے ہیں کہ اس سے دیکھو، غور سے ان میں غور کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جسے بیان کیے ہیں. اور جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے جا کے دعوت دی، انہیں سمجھایا، بتایا. یہ پہلے بھی واقعہ ذکر ہو چکا ہے بڑا تفصیلی 12ویں پارے کے اندر. اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ موجود ہے. اور موسیٰ اور ہارون کو ہم نے جو ہے نا وہ فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون نے کیا کیا، تکبر کیا اور وہ بڑا سرکش تھا. تو اس نے کہا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. میں ان لوگوں پر، 2 بندوں پر ایمان لے آؤں جو میرے جیسے ہی ہیں. کوئی مجھے ڈفرنس تو نظر نہیں آ رہا. اگر موسیٰ اور ہارون ہیں تو بندے ہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بندے ہیں، میرے جیسے ہی ہیں، میرے جیسے ہیں. جبکہ تکبرانہ انداز یہ ہے کہ وقومهما، میری قوم جو ہے نا وہ میری عبادت کرتی ہے. میں یعنی خدا ہوں خود، اور وہ اس کو چھوڑ کے میں ادھر کو آ جاؤں، بڑی بات ہے.
تو یہ بات کہہ رہا ہے وہ اصل میں، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو اور وہ ہلاک ہونے والے میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی اور تمام انسانیت کو حکم کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھایا کرو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بیسک تھاٹ ہے جو پچھلی دفعہ بھی کل بھی ذکر ہوئی ہے کہ یہ دین ایک ہی تھا، امت ایک تھی، دین ایک تھا، سارا کچھ ایک ہی تھا۔ اختلاف ہونے کے بعد یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے اور اس طرح جو ہے نا اپنے اپنے فرقوں میں بٹتے گئے۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کوئی اپنے پاس سے چیزیں نہیں لے کے آئے، یہ وہی بیسک سے چل رہی ہے، اسی بیسک کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، اور اگر تم تھوڑے سے بھی اس بیسک سے واقف ہو تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہی چیزیں ہیں، کوئی نیا دین نہیں ہے، جو کوئی نیا عجوبہ نہیں کھڑا کر دیا گیا جسے آپ جس بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے ہیں یہ تو آج تک کسی نے پریزنٹ نہیں کیا، یہ تو پیش ہی نہیں کیا گیا، یہ تو سنا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہی چیزیں ہیں، وہی بیسک ہے، سارا کچھ اسی کو آگے دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دعوت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا گیا، ادفع باللتی احسن السیئہ، اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ دعوت کا کام کریں، نحن اعلم ما یصفون، برائی کو ہے نا وہ اچھائی سے دور کریں، اچھائی کے ذریعے سے برائی کو جو ہے نا وہ دور لے جائیں، نحن اعلم بما یصفون قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین۔ اتنا ٹائم رہ گیا، ریمائنڈر آیا ہوا ہے ابھی؟ بتائیں بھائی خضر۔ جی ریمائنڈر آ گیا میرے خیال سے 2-3 منٹ ہی رہ اس گئے ہوں گے۔ ریکارڈنگ کا کلوز کریں، میں دوبارہ آن ہو رہا ہوں، دوسری میری اس موبائل کی بیٹری بھی لو ہے۔